انر ہیلنگ انٹیلیجنس، انر ویلنس انٹیلیجنس، ایک ایسا اندر چھپا ہوا نظام جو انسان کو اندر سے ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایوری ون کین بیکم اے ہیلر۔ ہیلر کس کا؟ اپنی بیماریوں کا، اپنی جسمانی بیماریوں کا، اپنی نفسیاتی بیماریوں کا، اپنی ٹینشن کا، فرسٹریشن، انگزائٹی، تذبذب کا، اور اپنی جو اس کی ایموشنلی جتنی بھی اس کی ڈسٹربنسز ہوتی ہیں ان سب کو وہ سیٹ کر سکتا ہے اس ہیلنگ انٹیلیجنس کے ذریعے۔ اسی پہ بات کرنی ہے آج، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ہیلنگ انٹیلیجنس کو۔ اب یہ جو ہیلنگ انٹیلیجنس ہے اس کو جب ہم سمجھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی بیماری ہمارے اندر آتی ہے اس کا جو علاج ہے وہ بھی ہمارے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایک چھوٹی سی باڈی، چھوٹا سا جسم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عالم اکبر ہے۔ اس کے اندر اگر بیماری آتی ہے تو اسی کے اندر ایک میکانزم لگا ہوا ہے، ایک سسٹم ہے جو اس کو سیلف ہیلنگ کے پروسیس سے گزار کے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب ہماری جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید 90+ ڈیزیزز جو ہیں، 95% اس سے بھی زیادہ ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں ہماری سائیکوسومیٹک ڈیزیزز، یعنی وہ ہماری نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمیں کسی سٹریس سے، ٹینشن سے، فرسٹریشن سے، انگزائٹی سے ہوتی ہیں۔ پہلے وہ ہمارے دماغ میں آتی ہیں، پھر وہ ہمارے جسم کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں ہیپی ہارمونز کی بجائے ایک نیگیٹو کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹیسول۔ اب یہ تو ہوگی سائیکوسومیٹک ڈیزیزز۔ ایک ہوتی ہے سومیٹوفارمز، یعنی اگر آپ جسمانی طور پر بیمار ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آپ کے دماغ میں جو اس کو لے کے سٹریس آتا ہے اس طرح کی بیماری کو کہتے ہیں سومیٹوفارمز۔ اب جب یہ دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو فطرت نے جسم کو ایک پاور بھی دی ہے جو انہی بیماریوں کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں کچھ، اگر یہ آپٹیمم لیول تک، اگر یہ صحیح لیول تک ہوں تو بندہ بیمار ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی بیماری تو چلتی رہتی ہے، زندگی کے ساتھ ہے، لیکن بڑے جو لیول کی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہیں۔ پھر ہمارا نظام جو ہے وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، یہ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے ہمارا جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جسم میں ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو کہتے ہیں کارٹیسول، اور کارٹیسول جو ہے یہ سٹریس کا ہارمون ہے اور اس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ پیدا نہ ہو تو ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو ہے وہ بہت سارے طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ کارٹیسول کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جب کول ہوتے ہیں، جب آپ قیام ہوتے ہیں، جب آپ ہیپی ہوتے ہیں، اور جب آپ ہیلدی ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک بات ہے ہیپی ہونے کی، ہیپینس کی، تو ہیپینس میں چھپا ہے سارا راز تمام بیماریوں کا۔ بیماریوں کا جتنا بھی علاج ہے وہ ہوتا ہے خوشی میں۔ اس لیے یہ جو ایک ایسا پروسیس ہے ہیپینس کا۔ اب ہیپینس یاد رکھیے گا کہ ہیپینس از این ایٹیٹیوڈ۔ کیا ہیپینس جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں باہر سے ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، باہر کی چیزیں بھی ٹریگر کرتی ہے، لیکن یہ ایک اندر کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس ہیپینس کا سارا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ باہر کی چیزوں پر ڈیپینڈ کریں کہ یہ ایسے ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی، یہ اس طرح ہوا تو مجھے خوشی ملے گی، تو پھر آپ کو خوشی ملنے والی نہیں ہے۔ آپ جس لمحے میں ہیں آپ اسی لمحے میں خوش ہونے کو اپنی چوائس بنا لیں، اور آپشن نہیں چوائس بنا لیں، اور آپ وہیں سے چلنا شروع کر دیں۔ آپ ہیپینس، پھر آپ جو کام کریں گے وہ سارے کا سارا آپ ہیپینس کے ساتھ کریں گے، اور جب ہیپینس کے ساتھ کریں گے تو آپ کی باڈی کے ہارمون جو ہیں وہ سارے آپٹیمم لیول تک جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے کیمیکلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، تو ان میں جب کمی بیشی آتی ہے تو ان سے مسائل آتے ہیں۔ اور یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں جس میں ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم انرجی لینگویج کہتے ہیں، یہ لینگویج آف انرجی کہتے ہیں، جس سے زندگی چلتی ہے، جس سے جسم چلتا ہے، جس سے روح چلتی ہے، جس سے ہم سوچ پاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اندر کا ایک سسٹم ہوتا ہے، انیٹ وزڈم ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جو انیٹ وزڈم ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں ہیلنگ انٹیلیجنس، جو ہمیں ویلنس کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر ہم ویلنس کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک تھراپسٹ بیٹھا ہے، ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے جو ہمیں بتاتا بھی ہے کہ جسم کے اندر یہ بیماری لگی ہے، اور جو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو ٹھیک بھی کیسے کرنا ہے۔ اور بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جسمانی بھی ہوتی ہیں، اب وہ روحانی بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کی جذباتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ایموشنل ڈسٹربنسز بھی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ نفسیاتی جیسے ٹینشن، فرسٹریشن، انگزائٹی، یہ بھی چیزیں ساری بیماری کی صورت میں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ہم سٹریس کو دماغ کی ایک پرماننٹ سٹیٹ بنا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری بیماریاں جسمانی بھی اور باقی بھی ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں آ کے لگ جاتی ہیں۔ تو پھر ان بیماریوں کو یہ لفظ یوز ہوتا ہے ڈیزیز۔
اب اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو وہ بنتا ہے ڈس اور ایز. ڈس کا مطلب ہوتا ہے نو یا لیک آف سم تھنگ، اور ایز کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں فزیکل لیول پر کمفرٹ نہیں ہے، مینٹل لیول پر کمفرٹ نہیں ہے، اسپریچول لیول پر کمفرٹ نہیں ہے، ایموشنل لیول پر کمفرٹ نہیں ہے، آپ کی جو آپ کے جو نفسیاتی لیول ہے اس پر آپ کو کمفرٹ نہیں ہے، آپ کا جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایڈورسٹی لیول اس پر آپ کو کمفرٹ نہیں ہے. یعنی ہر طرح سے آپ سائیکو سومیٹک ڈیزیزز یا سومیٹوفارمز کا آپ شکار ہیں، آپ کی باڈی الا ہے، آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ باڈی کے اندر فطرت نے جو میکانزم رکھا ہے اس میکانزم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتے ہیں کیمیکلز، اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں جتنے سارے کے سارے وہی سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، وہی آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہی آپ کو لے کے چلتے ہیں. اور چونکہ وہ سارے لے کے چلتے ہیں آپ کو ساتھ، تو وہ ان کی میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنے پوری زندگی کے سائیکل میں صبح و شام میں 24 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر سے یہ کیمیکلز ریلیز ہوں گے، اور آپ کی یہ جو ہیلنگ میکانزم ہے، ہیلنگ انٹیلیجنس ہے، یہ آپ کی مدد کرے گی اور آپ ٹھیک ٹھاک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ سب سے پہلے بات کریں اس کی جو آپ کے اندر جیسے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ڈوز DOSE، تو اب ڈی اسٹینڈس فار ڈوپامین، او اسٹینڈس فار آکسیٹوسن، ایس اسٹینڈس فار سیروٹونن اور ای اسٹینڈس فار اینڈورفن. اور اگر ہم بات کریں ڈوپامین کی، سب سے پہلے اگر ہم ڈوپامین کی بات کریں تو یہ فیل گڈ ہارمون ہوتا ہے. فیل گڈ ہارمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ گڈ فیل کرتے ہیں تو آپ کا موڈ سوئنگ نہیں ہوتا، آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے. اور یہ جو اچھا ڈوپامین ہے یہ آتا ہے آپ کو سوشل میڈیا سے آتا ہے. یہ جو آپ ریلنگ کرتے ہیں، جو آپ بار بار اس کے اوپر سکرول کرتے ہیں، ایک چیز دیکھتے ہیں دوسری تیسری، یہ آپ کے دماغ میں ڈوپامین انکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی فیل گڈ ہارمون ہے، تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا سے جو ڈوپامین آتا ہے پھر اس ڈوپامین کی اوور ڈوز ہو جاتی ہے، ڈوپامین اوور ڈوز ہو جاتا ہے، پھر اس ڈوپامین کی ڈپلیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. اب سوشل میڈیا سے یہ آتا ہے لیکن اس میں آپ اس کو وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کے مائنڈ کو میچ کریں، آپ کے مینٹل میک اپ کو ساتھ لے کے چلیں. پورن دیکھنے سے یہ آتا ہے، سگریٹ سے اگر آپ پیتے ہیں، اگر آپ نشہ کرتے ہیں، سگریٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی چیزیں. اس کے علاوہ آپ کی جو بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں اور بیڈ ہیبٹس جو آپ کو پلیئر دیتی ہیں، یعنی یہ ایک پلیئر ریلیٹڈ ایسی چیز ہے، اس میں آپ کو ریوارڈ کا میکانزم ہوتا ہے. جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ آپ کو ملتا ہے تو آپ کو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. آپ کسی کی کچھ ریوارڈ خود کو دیتے ہیں، کچھ کر کے، کوئی اچھا کام کر کے، اچھی بات کر کے، کسی کی خدمت کر کے، کسی کا کام کر کے، اور کسی طرح کچھ کام کر کے، کچھ بھی آپ ایون یہاں تک کہ آپ کے جو نیگیٹو جو کام ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو پلیئر دیتی ہے تو آپ کا ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. اور اس لیے یاد رکھیے گا کہ ڈوپامین کا جو پازیٹیو ریلیز ہونا ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں اینڈورفن کی، تو اب اینڈورفن جو ہے یہ ایک نیچرل پین کلر ہوتا ہے جو باڈی خود پیدا کرتی ہے. اور اینڈورفن جب پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کی ایکسرسائزز سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جسمانی، کوئی بھی آپ واک کرتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں، آپ جم کرتے ہیں، تو نیچرل پین کلر پیدا ہوتا ہے. ایٹنگ آپ مرضی کا جب کوئی ایٹ کرتے ہیں کچھ، تو یہ جو اینڈورفن ہے یہ ریلیز ہوتا ہے. پھر آپ کی جسمانی جتنی بھی ایکٹیویٹی کے علاوہ جو آپ کو لافٹر ہے، لافٹر تھراپی، جب آپ پیٹ سے ہنستے ہیں، جب آپ فل ہنستے ہیں، جب آپ اندر سے ہنستے ہیں، گگلنگ تھراپی بھی اس لیے ہوتی ہے، تو یہ اینڈورفن ریلیز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو بہت زیادہ انکریز کرتی ہے، اور گیزم کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ اینڈورفن ریلیز کراتی ہیں. سن لائٹ اس کے لیے ضروری ہے، ایکسرسائز، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہنسنا، کھیلنا، موج مستی اور پلے فلنس، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ایون بڑوں کے ساتھ خوش گپیاں کریں، پریزنٹ میں رہیں، مائنڈ فل اور مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کہ اگر آپ مائنڈ آپ کا ماضی یا مستقبل کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے، تو مائنڈ فل اور مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پریزنٹ میں رہتے ہیں. اور میوزک سنیں، اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں اور اونچا لگا کے سنتے ہیں اور اس دوران صرف میوزک کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، آپ مینٹلی ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کی جگہ میوزک نہیں سننا چاہتے آپ، تو اس کی جگہ آپ کوئی بھی اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہیل کرے گی، آپ اس کو سنیں. اس کو جب آپ سنیں گے تو صرف سننا نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ میوزک کو سنیں یا کسی ریلیجس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سنیں. جب آپ سنتے ہیں تو آپ نے ان کو سننا نہیں، آپ نے ان کو فیل کرنا ہے. اور فیل جب آپ کریں گے اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر، اپنے روح پر، ایک ایک اس کی آواز کو، اس کے ردم کو، اس کی ساؤنڈ کو، اس کی وائبریشنز کو، تو آپ کے اندر اینڈورفن ریلیز ہوگا. پھر ہم بات کریں آکسیٹوسن کی، تو یہ لو کیمیکل ہے، یہ انکنڈیشنل لو سے ہوتا ہے. اگر آپ دنیا میں جیسے جن لوگوں نے پیٹ رکھے ہوتے ہیں، پیٹ کیوں لوگ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ان کی انکنڈیشنل لو ہوتی ہے، ان سے ان کو کچھ واپس نہیں ملتا. تو پھر آپ کا جو
کوئی بھی پیٹ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے تاکہ یہ آپ کا آکسیٹوسن فزیکل ٹچ سے، کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ شاباش دیتے ہیں، کوئی آپ کو شاباش دیتا ہے فزیکل ٹچ کے ذریعے، آپ کو تھپکی دیتا ہے، تو یہ ہارمون جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے۔ پھر سیکشول ایکٹیویٹیز کے دوران یہ پھر تب بھی ہوتا ہے، یہ جو آپ کا آکسیٹوسن ہے یہ ریلیز ہوتا ہے۔ پھر سوشل انٹریکشن کی وجہ سے، اور آپ کی جو میننگ فل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پرپز فل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایم آف لائف کی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ ڈائریکٹلی کرتے ہوتے ہیں، آپ کوئی ایکٹ آف کائنڈنیس کرتے ہیں، گڈ ایکٹ کرتے ہیں، آپ کوئی گریٹ ایکٹ کرتے ہیں، آپ کوئی سوشلائزیشن کا ایکٹ کرتے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، اور یہ بھی لافٹر بھی اس میں بھی، جیسے انڈورفن لافٹر سے آتا ہے تو یہ بھی لافٹر سے آتا ہے، یہ لو کیمیکل ہے۔ اور پھر یہ لو جو ہے نا آپ ٹریز سے کریں، ان کی خدمت کریں، جیسے یہ لوگ جو باغبانی کرتے ہیں، گھر میں پودوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی سیٹنگ کرتے ہیں، ان کو تراش کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ کیمیکل، جانوروں کو آپ رکھیں، بندوں کے ساتھ آپ ملیں، جس سے پیار کرتے ہیں اس سے حق کریں، اس سے آپ ملیں، تو اس کے پاس بیٹھیں، ارتھنگ مین زمین کے اوپر آپ چلیں تو بھی آپ کے یہ ریلیز ہوتا ہے، اور یہ فزیکل ٹچ سے آتا ہے۔ اور کوئی بھی پیار کرنے والا آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا فیملی کا بندہ، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بھی یہ ریلیز ہوتا ہے۔ اب یہ بات رہے گی سیروٹونن کی، تو یہ سیروٹونن جو ہے یہ 90% تو گٹ میں بنتا ہے اور 10% آپ کے مائنڈ میں بنتا ہے۔ گٹ کیا ہوتی ہے؟ منہ سے لے کر آپ کے جو اینس تک کا حصہ، یہ سارے کا سارے گٹ میں آتا ہے۔ اس کو آپ نے صحیح رکھنا ہوتا ہے، سیٹ رکھنا ہوتا ہے، اس کو ہیوی نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ ایک اسٹمک آپ کا سیکنڈ برین ہوتا ہے۔ جب آپ کی گٹ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کا پورے کا پورا باڈی کا نظام سیٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے جو گٹ کے بیکٹیریا ہیں جو اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں برے اور اچھے بھی ہوتے ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سیروٹونن ہے یہ آپ کا اپریسیشن سے ملتا ہے، کوئی آپ کی تعریف کرے تو ملتا ہے آپ کو، کوئی آپ کی تعریف کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپریشیٹ کریں تو ملتا ہے۔ اور پھر یہ جو کھانا کھاتے وقت جب آپ مائنڈ فل ایٹنگ کرتے ہیں، کھانا ہے تو کھانا ہے، سونا ہے تو پھر سونا ہے، جب آپ بات کرنی ہے تو بات کرنی ہے، فلم دیکھنی ہے تو فلم دیکھنی ہے، ڈرامہ دیکھنا ہے تو ڈرامہ دیکھنا ہے، کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ کرنی ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے تو ڈرائیونگ کرنی ہے، پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اسی میں آپ دھیان دیں، تو اس سے بھی یہ پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ جو یہ ایک طرح کی میڈیٹیشن سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا ایٹنگ کی بات ہے تو مائنڈ فل ایٹنگ، کھاتے وقت جو ہے وہ آپ لوگ صرف اس کو کھائیں، اور کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے لیے کوئی لینا ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا، یا موبائل استعمال کرتے ہوئے کھانا، یا کال پہ بات کرتے، یہ نہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہوتا۔ اور چبا چبا کے کھانا، مستی میں کھانا، اور 32 ٹائم تھیری پر اپلائی کرنا، اتنا منہ میں اس کو چبانا کھانے کو کہ وہ اسی کے اندر پانی بن جائے، فلوئڈ بن جائے، تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے کام کو، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو اون کرتے ہیں، جب آپ گریٹیٹیوڈ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی باڈی ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا مائنڈ ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کے ساتھ جیسے بھی ایموشنز ہیں، جیسے بھی آپ ہیں، اسی طرح جب آپ خود کو اون کرتے ہیں تو سیروٹونن پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، نیگیٹو پراؤڈ نہیں، کہ اپنے کام کے لیے کہ I'm doing something، تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انجوائیبل، تمام وہ ایکٹیویٹی جن سے آپ کو موج مستی آتی ہے، باہر وقت گزارنا، ایکسرسائز کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض کا ڈائٹری سپلیمنٹ سے بھی یہ آتا ہے۔ تو یہ جو کیمیکل میں نے بتائے ہیں، تو یہ اگر آپ یہ ساری ایکٹیویٹی تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں تو یہ ساتھ ساتھ، اب وٹامن ڈی جو ہے، اب صبح جب بندہ جاگتا ہے تو اگر سورج کو اگر دیکھے تو وہاں سے کچھ کیمیکل نکلتے ہیں، جن میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو سیروٹونن ہے، یہ آپ کو ہیپی ہارمون ہوتا ہے۔ تو یہ ڈوز، اور یہ جو ڈوز ہے اس کو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہیلنگ انٹیلیجنس کے ساتھ، اور ہیلنگ انٹیلیجنس لنکڈ ہے آپ کی ہیپینس کے ساتھ، اور ہیپینس جو ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کو لے لیتے ہیں تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہوتا ہے، ہیپی رہنا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جب آپ لوگ کسی ٹائم ایزی ہوں، ریلیکس ہونے کے لیے آپ بیٹھ جائیں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، کسی بھی ٹائم، اور بالکل آنکھیں بند کر کے باڈی کو ڈھیلا چھوڑ کے، تو آپ صرف اپنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کے انگ پر آپ دماغ کو لے کے آئیں اور اسے سگنل دیں کہ یہ ہیل ہو رہا ہے، یہ ریلیکس ہو رہا ہے، یہ کول ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ ہیلدی ہو رہا ہے، میری ہیلنگ انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، میرے سارے کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹرز ایکٹیو ہیں اور وہ پازیٹیوٹی دے رہے ہیں اور ہیپینس، اور اس کے آپ نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہیلنگ انٹیلیجنس ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس طرح آپ اپنے ہیلر بن سکتے ہیں، آپ اپنے ڈیزیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آپ کے لیے، اور اس ویڈیو کے سننے کے بعد آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں، شیئر کریں یا نہ کریں، اور اس کو آپ، یہ صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ہیپینس کو چوز کرنا ہے لائف کے لیے۔ ہیپینس آپشن نہیں، ہیپینس ایز اے چوائس، یہی اس پوری ویڈیو کا آؤٹ کم ہوگا میرے لیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔